تھی زینب کا کام خالی رونا نہیں ہے، آنسو کو ضبط کر کے کبھی لیلا کو سنبھالا، کبھی رباب کو سنبھالا، کبھی ام فروا کو سنبھالا، بےکس سیدانیوں کو سنبھالنا زینب کا کام ہے، مظلوم بچوں کو تسلی دینا زینب کا کام ہے، سید سجاد کو دیکھنا زینب کا کام ہے۔ ایک زینب ہے، کتنے فرائض ہے خدا کی قسم، عقل بشر ہے۔ عاشور کے دن فرائض کا بوجھ، کس کس موقع کے اوپر جناب زینب کی خدمتوں کا تذکرہ کیا۔ حسین علی اکبر کی میت لا رہے تو زینب موجود ہیں، حسین علی اصغر کو لیے جا رہے تو زینب موجود ہیں، حسین رخصت ہو کے در خیمہ سے جا رہے ہیں تو زینب موجود ہیں۔ ہر چیز نہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے، نہ ہر چیز تاریخ سے پوچھی جاتی ہے۔ یہ سب تاریخوں نے لکھ دیا کہ جب حسین رخصت آخر کو آئے تھے تو زینب نے رکاب تھام کے سوار کیا تھا۔ بے شک یہ تو ہر تاریخ میں لکھا ملے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو ہر تاریخ میں لگا کہ زینب نے رکاب تھام کے سوار کیا تھا۔ مگر آپ سوچئے تو کہ اس وقت فیلنگ کیا ہوئی ہوگی بہن بھائی کی۔ بھائی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت بہن نے بھائی سے اپنے دل کا حال چھپایا ہوگا، بھائی نے بہن سے اپنے دل کا حال چھپایا ہوگا، حسین نے زینب سے حال چھپایا ہوگا اپنے دل کا، زینب نے حسین سے دل کا حال چھپایا ہوگا۔ دونوں کو عباس یاد آئے ہوں گے، اس لیے کہ ہمیشہ عباس رکاب تھامتے تھے۔ اب جو زینب کو رکاب تھامے حسین نے دیکھا ہوگا تو پکارا ہوگا دل عباس کہاں ہو، اور جب زینب نے رکاب تھامی ہوگی تو آواز دی ہوگی بھیا یہ تمہاری بہن رکاب عورت تھامے ہے، عباس آؤ، اب زینب رکاب تھامے ہے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ اور اس کے بعد جب حسین رخصت ہو گئے تو سیدانیوں کو تسلی دینا بھی زینب کا کام ہے، اور جب حسین زیر خنجر ہے تو اتمام حجت کرنا بھی زینب کا کام ہے۔ اور عزیزان گرامی ایک منزل تو ایسی نظر آتی ہے، سب کتابوں میں ہے، معتبر تاریخوں میں اور مقتلوں میں ہے، سب میں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ عمل زینب کا نہیں۔ زینب کربلا میں بہن کی حیثیت سے بھی آئی تھی، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ زینب کربلا میں کسی بہت بڑے کے نمائندگی بھی لیے ہوئے تھی۔ بہت بڑے سے مراد یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور یا حضرت رسول اللہ۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں میں سے کون، میں جاہل آدمی ہوں مگر سوچتا ہوں، خالی کتابوں میں میری نظر زیادہ نہیں ہے، نہ میں نے کتابوں میں دیکھا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ یا جناب ابراہیم خلیل اللہ کی نمائندہ تھی یہ کربلا میں، اور بزرگوں سے ہوتی ہوئی نمائندگی ان تک آئی تھی، اور یا اپنے نانا رسول خدا کی نمائندہ تھیں کربلا میں، اور انہوں نے چلتے وقت سمجھا دیا ہو کہ بیٹی میری نمائندگی میں تمہیں یہ کام کرنا ہے، سمجھے۔ لیکن ایسے بڑے حضرت ابراہیم جیسے یا رسول اللہ جیسے ایسے بڑے میں سے کسی ایک کی نمائندہ ہے، اس لیے کہ جب شام غریبہ آئی تو زینبی کو یہ خیال ہوا کہ بچے کہاں ہیں، تو شام غریبہ میں بچوں کو ڈھونڈا پہلے تو ابتدا میں 2 بچے نہیں ملے، تو ان کو ڈھونڈتی ہوئی دونوں بہنیں نکلیں رات کے اندھیرے میں، اور پھر بہن نے بہن سے کہا کہ چلو دریا کی طرف دیکھیں شاید وہاں ہوں، اور جب دریا کے قریب گئیں تو دیکھا ریت پر دونوں بچے سو رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ خیال ہوا کہ آہستہ سے اٹھانا، لڑائی کے دہلے بچے کہیں جاگ نہ جائیں، مگر جب جسموں پر ہاتھ رکھا تو کہا دیکھو غور سے دیکھو شاید یہ سو گئے، آپ نہیں اٹھیں گے کبھی، اس لیے کہ جسم بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے، برف ہو رہا تھا، زندگی گرمی باقی نہیں تھی۔ تو ایک ننھی لاش کو زینب نے اٹھایا، ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا، جب وہاں جلی قناتوں میں لائیں اور آن کے دیکھا کہ بچے مر کیسے گئے، کیا ہوا کہ مر گئے، تو دیکھا سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے، یہ بنی ہاشم کے بچے مر گئے۔ اور اس کے بعد بھی زینب تلاش میں نکلی سکینہ کے، تو زینب سکینہ کو ڈھونڈتی نکلی تو سکینہ نشیب میں ملی، باپ کی میت سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ پھوپھی بھتیجی کو کسی صورت سے بہلا کے گلے سے لگا کے لائی، حالانکہ میرا عقیدہ ہے کہ سکینہ وہاں اکیلی نہیں تھی، اس لیے کہ اگر وہاں کوئی نہیں تھا تو حسین کی ماں ضرور بیٹھی۔ اگر سکینہ کی ماں یا پھوپھی وہاں پر نہیں تھی تو نہ ہو،
سکینہ میت کے پاس اکیلی نہیں تھی، حسین کی ماں سکینہ کی دادی موجود تھی، ماں سے تسلی دے کے لائیں۔ اس کے بعد بس سنیے، آخری جملہ سنیے، مجلس تمام کر دوں، گریہ کر لیا آپ نے کافی، کہ جب شام غریبہ کا پچھلا پہر آیا اور سب پر ایک طرح سے غشی طاری ہو گئی کہ اب طاقت جواب دے گئی، اب صرف ہوش میں یا بیدار دو ہی آدمی تھے، ایک سید سجاد تھے جو سجدے میں سر رکھے ہوئے شکر خدا کر رہے، اور ایک زینب تھی جو اپنی کسی ذمہ داری کو پورا کرنے والی تھی۔ اب یہ آہستہ آہستہ اسی نشیب کی طرف چلی جہاں حسین کا لاشا پڑا تھا، تو ہم یہ سمجھے کہ اب بہن رونے جا رہی ہے، اب ماتم کرنے جا رہی ہے، اب وہاں جا کے تڑپے گی، اب وہاں جا کے سینہ کوبی کرے گی، اب وہاں جا کے ماتم کرے گی، اب کہے گی بھیا تمہارے مرنے کے بعد بہن مر گئی، اب بہن کو زندہ نہ سمجھو، بہن کو اپنے پاس بلا لو، خدا جانے بہن کیا کیا بہن کر کے روئے گی۔ مگر روایت میں دیکھ کے روایت میں حیران رہ گیا کہ زینب وہاں جا کے بالکل خاموش کھڑی ہو گئی، صبر و ضبط کی تصویر بنی ہوئی، اور کبھی حسین کی میت کو دیکھا، کبھی آسمان کو دیکھا، اور ایک دم میت کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، کہا ربنا تقبل منا، پالنے والے اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ اب یہ زینب کی آواز نہیں ہے، یا ابراہیم بول رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ بول رہے ہیں، پالنے والے اس قربانی کو ہماری